تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ قلم۔ سورہ قلم کا دوسرا نام سورہ نون ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس میں 52 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: نون، اور قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ اے نبی، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، اور یقیناً آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ ان قریب آپ دیکھیں گے اور وہ کافر دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے۔ اے نبی، آپ جھوٹوں کی بات نہ مانیے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑیں تو وہ بھی نرم ہو جائیں۔ اور اے نبی، آپ ہر قسم کے کھانے والے ذلیل کی بات تسلیم نہ کریں، جو طعنہ زن اور انتہائی چغل خور ہے، بھلائی سے روکنے والا، حد سے گزرنے والا، سخت گناہگار ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: نون، اور قسم ہے قلم کی اور اس کی جو لکھتے ہیں۔ کتاب معانی میں سفیان سے اور وہ امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، امام علیہ السلام نے فرمایا، جہاں تک نون کا تعلق ہے تو وہ جنت کی ایک نہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا جم جا تو وہ جم گئی اور روشنائی بن گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے کہا لکھ، تو قلم نے لوح محفوظ پر جو کچھ ہو چکا اور قیامت کے دن تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھ دیا۔ لہٰذا روشنائی نور کی روشنائی ہے، اور قلم نور کا قلم ہے، اور لوح نور کی لوح ہے۔ سفیان نے کہا، میں نے کہا، اے فرزند رسول، ذرا مجھے لوح، قلم اور روشنائی کی فضیلت کے بارے میں وضاحت سے بتلائیے، اور مجھے وہ علم عطا فرمائیے اللہ نے آپ کو جس علم سے نوازا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن سعید، اگر تم جواب کی اہلیت نہ رکھتے تو میں تمہیں جواب نہ دیتا۔ نون ایک فرشتہ ہے جو قلم تک پہنچاتا ہے، اور وہ بھی ایک فرشتہ ہے، اور قلم لوح تک پہنچاتا ہے، اور وہ بھی فرشتہ ہے، اور لوح اسرافیل علیہ السلام تک پہنچاتا ہے، اور اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام تک پہنچاتا ہے، اور میکائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام تک پہنچاتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام انبیاء اور مرسلین صلوات اللہ علیہم تک پہنچاتے ہیں۔ سفیان نے کہا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سفیان، بس اٹھ جاؤ، میں اس سے زیادہ تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کتاب علل الشرائع میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جہاں تک نون کا تعلق ہے تو وہ جنت میں ایک نہر ہے جو برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، مذکور آیت کے الفاظ سے مراد تو روشنائی بن جا۔ پھر اللہ نے ایک درخت کو اپنے ہاتھوں سے کاشت کیا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاتھ سے مراد قوت ہے، وہ ہاتھ نہیں ہے، مشبہ جس کی طرف جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا، تم قلم بن جاؤ۔ پھر اس سے کہا، لکھ۔ اس نے پوچھا، اے میرے رب، کیا لکھوں؟ فرمایا کہ وہ سب کچھ لکھ دے جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ قلم نے ایسے ہی کیا، پھر اس پر مہر لگا دی اور فرمایا کہ تو وقت معلوم کے دن تک کسی سے ہم کلام نہیں ہوگا۔ تفسیر قمی میں ہے، امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو خلق فرمایا، اس سے کہا لکھ، تو اس نے جو کچھ ہو چکا تھا اور جو قیامت کے دن تک ہونے والا تھا وہ سب لکھ دیا۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ نون جنت میں ایک نہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا روشنائی بن جا، تو وہ جم گئی، اور وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں تھی۔ پھر قلم سے کہا لکھ، تو قلم نے جو ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا قیامت کے دن تک وہ سب کچھ لکھ دیا۔ اور اسی مفہوم کی ایک حدیث سورہ جاسیہ کی آیت 29 کے ذیل میں گزر چکی ہے۔ کتاب خصال میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 نام ہیں، جن میں سے 5 قرآن مجید میں ہیں اور 5 قرآن میں نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں جو نام ہیں وہ یہ ہیں: محمد، احمد، عبداللہ،
یاسین اور نون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ جواب قسم ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت کے ذریعے انعام کیا ہے، آپ کی عقل محکم ہے، اور وہ جواب ہے ان کے قول۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے وہ شخص جس پر یہ ذکر قرآن نازل کیا گیا، یقیناً تو وہ مجنون ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور بے شک آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں غیر مقطوع، ختم نہ ہونے والا، یا غیر ممنون، یعنی اس کے ذریعے آپ پر احسان نہیں کیا گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور یقیناً آپ خلق عظیم پر فائز ہیں کہ آپ اپنی قوم سے ایسی چیزیں برداشت کرتے ہیں جو کوئی اور نہیں کرتا۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ادب سکھایا اور بہترین ادب سے آراستہ کیا۔ جب ان کے لیے ادب کو مکمل کر دیا تو فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے نبی کو اپنی محبت پر مہذب بتایا۔ بصائر میں ایک مقطوع روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ادب سکھایا اور بہترین ادب سے آراستہ کیا۔ فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آپ ان سے درگزر کیجیے اور نیک کام کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ جب ایسا ہوا تو اللہ نے نازل فرمایا انکا لعلی خلق عظیم۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آپ ایک عظیم دین پر ہیں، اور ایسی ہی روایت کتاب معانی میں بھی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان قریب آپ دیکھیں گے اور وہ کافر دیکھ لیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے؟ تم لوگوں میں سے وہ کون ہے جو جنون میں مبتلا ہو گیا؟ بے زائدہ ہے، یا اس کا مفہوم ہوگا کہ کسے جنون ہے، اس بنیاد پر کہ مفتون مصدر ہے، یا کس کے لیے یہ نام موضوع ہے۔ اے نبی آپ یا وہ لوگ، کتاب محاسن میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مومن کے دل میں میرے لیے خالص ود چاہت ہوگا تو میرا ود چاہت کسی کے دل تک خالص نہیں ہوگا، یہاں تک کہ علی کا ود چاہت اس کے دل تک خالص ہو جائے۔ اے علی علیہ السلام، اس نے جھوٹ کہا جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور تم سے دشمنی رکھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ منافقین میں سے دو افراد نے یہ کہا کہ اللہ نے اس لڑکے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرمائی، اور کہا گیا ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے قبیلے والوں کو اسلام سے روکتا تھا۔ وہ صاحب ثروت تھا، اس کے 10 بیٹے تھے۔ وہ ان بیٹوں سے اور اپنے قرابت داروں سے کہتا تھا کہ تم میں سے جو بھی اسلام لایا میں اس کی مالی مدد بن کر دوں گا، اور یہ کسی اور کی طرف منسوب تھا۔ اس کی پیدائش کے 18 سال بعد اس کے باپ نے اسے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ جوامع میں ایسا ہی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ جھوٹوں کی بات نہ مانیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑھیں تو وہ بھی نرم ہو جائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اے نبی آپ ہر قسم کھانے والے ذلیل کی بات تسلیم نہ کریں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے جو بہت زیادہ قسم کھاتا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے جس کی رائے بودی ہے، حقیر ہے، جو طعنہ زن اور انتہائی چغل خور ہے۔ چغلی خوری کے ذریعے ادھر کی بات ادھر لے جاتا ہے، لگائی بجھائی کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بھلائی سے روکنے والا، حد سے گزرنے والا، سخت گناہگار ہے، لوگوں کو خیر اور ایمان سے روکتا ہے، انفاق خرچ کرنا اور عمل صالح سے منع کرتا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے حد سے گزرنے والا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے بہت زیادہ گناہ میں ملوث۔ ترجمہ، سرکش اور اس کے علاوہ بد ذات ہے، اس بنا پر کہ وہ صاحب مال اور صاحب اولاد ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ قدیم داستانیں ہیں، ہم ان قریب اس کی ناک پر
داغ لگائیں گے۔ ہم نے انہیں اسی طرح آزمایا ہے جس طرح باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح کو پھل توڑیں گے اور وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، تو آپ کے رب کی جانب سے اس پر راتوں رات ایک آفت پھر گئی جبکہ وہ سو رہے تھے، اور وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر انہوں نے صبح کے وقت ایک دوسرے کو آواز دی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے سرکش اور اس کے علاوہ بد ذات ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے تنخو سخت گیر۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے جب اس کے مصالب عیب تم شمار کر لو تو اس کے بعد زینم کمینہ لے پالک بد ذات۔ کتاب معانی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کے قول اتلم بعض ذالکا زنیمم کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے جو کفر میں عظیم ہے، اور زینم جو اپنے کفر کی اندھا دھن پیروی کرتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا اتل اور زنیم کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا جس میں بہت زیادہ کنجوسی کی عادت ہو، جو بہت زیادہ کھانے اور بہت زیادہ پینے والا ہو، جو کھانا اور پانی اسے مل جائے، جو لوگوں پر بہت ظلم ڈھاتا ہو، جس کا شکم بہت وسیع ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت جواز ولا جاتری ولا اتل زنیم۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ جواز کیا ہے، تو فرمایا ہر وہ شخص جو مال جمع کرے اور کسی اور کو نہ دے۔ پوچھا گیا جعزری کیا ہے، فرمایا بد خلق اور تنخو۔ پھر پوچھا گیا اتلو زنیم سے کیا مراد ہے، فرمایا وہ شخص جس کا شکم وسیع ہو، بد خلق ہو، زیادہ کھانے والا پیٹو ہو، زیادہ پینے والا ظالم اور جابر ہو۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے الزنیم وہ شخص جس کی کوئی اصل نہ ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس بنا پہ کہ وہ صاحب مال اور صاحب اولاد ہے، اس لیے کہ وہ متمول تھا اور اولاد کی پشت پناہی اسے حاصل تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ قدیم داستانیں ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی جھوٹ کا پلندہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے ناک۔ کہا گیا ہے کہ ولید کی ناک غزوہ بدر کے موقع پر زخمی ہو گئی تھی، اس کا نشان باقی رہ گیا تھا، اور کہا گیا ہے کہ یہ کنایا ہے کہ اسے انتہا سے زیادہ ذلیل کر دیا گیا، جیسے کہتے ہیں مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے اس کی ناک کٹ گئی تھی، اور مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہے اسے ناک رگڑنی پڑی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم نے انہیں اسی طرح آزمایا ہے جس طرح باغ والوں کو آزمایا تھا، ہم نے مکہ والوں کو قحط کے موقع پر آزمایا۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے وہ باغ والے جو صنعاء کے قریب تھا۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ مکہ کے لوگوں کو بھوک کے ذریعے آزمایا گیا جس طرح اصحاب جنت کو آزمایا گیا، اور یہ دنیاوی جنت تھی جو یمن میں تھی جس کا نام رضوان تھا، جو صنعاء سے 9 میل کے فاصلے پر تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح کو پھل توڑ لیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، اور اسے استثناء کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دوسروں کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو آپ کے رب کی جانب سے اس پر راتوں رات ایک آفت پھر گئی جبکہ وہ سو رہے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ کہا گیا ہے کہ اس باغ کی طرح جس کے پھلوں کو توڑ لیا گیا ہو، جس میں کچھ باقی نہ بچا ہو، یا تاریک رات کی طرح جلنے کے سبب اور کالے ہو جانے کی وجہ سے، یا دن کی طرح خشک سالی کے سبب سفید ہو جانے کی وجہ سے۔ اور سریمان رات اور دن کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں، گزار دیتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر انہوں نے صبح کے وقت ایک دوسرے کو آواز دی۔ ترجمہ کہ تم اپنی کھیتی پر صبح سویرے چلو اگر تمہیں پھل توڑنا ہے۔ چنانچہ وہ روانہ ہو گئے، اور وہ چپکے چپکے کہہ رہے تھے کہ دیکھو آج تمہارے پاس باغ میں کوئی مسکین نہ آنے پائے، اور روک تھام کا بندوبست کر کے وہ صبح سویرے پہنچ گئے۔ اب جو باغ کو دیکھا تو کہنے لگے
ہم تو بہک گئے ہیں، بلکہ ہم بالکل محروم ہو گئے۔ جو ان میں منصف مزاج تھا کہنے لگا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح پروردگار کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، ہمارا پروردگار پاک اور منزہ ہے، ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ہائے افسوس، بے شک ہم ہی سرکش تھے، شاید ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر دے دے، ہم تو اپنے رب کی طرف راغب ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ تم اپنی کھیتی پر صبح سویرے چلو اگر تمہیں پھل توڑنا ہے، یعنی تم صبح سویرے اس طرف نکل چلو۔ آنے کے معنی یا چھا جانے کے اس لفظ میں شامل ہیں، اسی لیے اعلیٰ سے متعدی بنایا گیا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے اگر تم اسے کاٹنا چاہتے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے چنانچہ وہ روانہ ہو گئے اور وہ چپکے چپکے کہہ رہے تھے، وہ باہمی راز و نیاز سے باتیں کر رہے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ دیکھو آج تمہارے پاس باغ میں کوئی مسکین نہ آنے پائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور روک تھام کا بندوبست کر کے وہ صبح سویرے پہنچ گئے۔ جو معمولی ضرورت پوری کرنے پر قدرت رکھتے تھے، کسی کو فائدہ پہنچانا ان کے بس میں نہ تھا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ مساکین پر سختی کریں گے، تو انہی پر تنگی ہو گئی کہ وہ اس پر قادر نہ ہوئے سوائے ناکامی اور محرومی کے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اب جو باغ کو دیکھا تو کہنے لگے، ہم تو بہک گئے ہیں۔ پہلی نظر جو پڑی تو کہنے لگے، ہم کہیں اور آ گئے ہیں، یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے، ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بلکہ ہم بالکل محروم ہو گئے۔ جب انہوں نے غور کیا اور پہچان لیا کہ وہ انہی کا باغ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے اس کے خیر، فصل، پھل سے محروم ہو گئے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو ان میں منصف مزاج تھا کہنے لگا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح پروردگار کیوں نہیں کرتے؟ تم اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے اور اس کا حق ادا کر کے اس کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے اور اپنی نیت کی خباثت سے اس سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہوں نے کہا، ہمارا پروردگار پاک اور منزہ ہے، ہم ہی ظالم تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ ان میں سے کچھ نے اس طرف اشارہ کیا، کچھ نے اسے درست سمجھا، ان میں سے کچھ راضی ہو کر چپ ہو گئے اور کچھ وہ تھے جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہوں نے کہا، ہائے افسوس، بے شک ہم ہی سرکش تھے اور حدود الہی سے تجاوز کر رہے تھے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے شاید ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر دے دے، توبہ کی برکت سے غلطی کے اعتراف کرنے کی بدولت، اور روایت کی گئی ہے کہ انہیں بدلے میں بہتر عطا کر دیا گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم تو اپنے رب کی طرف راغب ہیں، بخشش کی امید رکھتے ہیں اور خیر کے طلبگار ہیں۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے تو اس سے رزق کو ہٹا لیا جاتا ہے، اور آپ نے اس آیت کی تلاوت اذ اقسموا سے اللہ کے قول وہم نائمون تک کی۔ تفسیر قمی میں ابن عباس سے مروی ہے، ان سے دریافت کیا گیا کہ اس امت میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بندہ جب کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے؟ تو ابن عباس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، یہ بات تو اللہ کی کتاب میں شمس عالم تاب کی مانند روشن و فروزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ قلم میں ذکر کیا ہے کہ ایک بزرگ شخص تھا، وہ اس باغ کا کوئی بھی پھل اس وقت تک اپنے گھر نہیں لاتا تھا جب تک حقدار کو اس کا حق ادا نہ کر دے۔ جب شیخ کا انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد اس باغ کی وارث ہو گئی۔ اس کے 5 بیٹے تھے۔ جس سال شیخ کا انتقال ہوا تھا اس سال اس کا باغ اتنا پھلا پھولا کہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو وہ جوان عصر کے بعد اپنے باغ میں گئے تو انہوں نے اس باغ میں جو پھل اور بہترین رزق دیکھا انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب انہوں نے ایسا فضل دیکھا تو وہ سرکش اور باغی ہو گئے، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہمارا باپ بوڑھا ہو گیا تھا، اس کی عقل زائل ہو چکی تھی اور وہ سٹھیا گیا تھا، آؤ ہم آپس میں عہد کر لیں کہ ہم اس سال مسلمان فقراء میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں دیں گے تاکہ ہم دولت مند اور ثروت مند ہو جائیں اور ہمارے مال میں اضافہ ہو جائے، پھر ہم اثر نو نیکی کریں گے آئندہ سال سے۔
4 بھائی اس بات پر راضی ہو گئے، لیکن ان میں سے ایک اس بات پر ناراض ہو گیا۔ یہ وہی تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون۔ سوال کیا گیا، اے ابن عباس، کیا وہ ان بھائیوں میں عمر کے لحاظ سے درمیانی تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ سب سے چھوٹا بھائی تھا، لیکن عقل و خرد میں بڑا تھا، اور جو قوم میں اوسط ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت قرار دیا، تو ان میں جو اوسط تھا اس نے کہا تم اللہ سے ڈرو اور باپ کے مقرر کردہ طریق پر چلتے رہو، سلامت رہو گے اور فائدے میں رہو گے۔ وہ سب غصے میں آ گئے اور اس بات کی وجہ سے اس کی بہت سخت پٹائی کر دی۔ جب اس کے بھائی کو یقین ہو گیا کہ وہ سب مل کر اسے قتل کر دیں گے تو وہ مجبوراً ان کے مشورے میں شامل ہو گیا اور نہ چاہتے ہوئے ان کے امر کو تسلیم کر لیا۔ وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پھر انہوں نے قسم کھائی کہ جب صبح ہوگی تو ہم باغ میں سے پھل توڑیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان کا امتحان لیا اور وہ ان کے اور اس رزق کے مابین حائل ہو گیا جو انہوں نے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے بارے میں خبر دی ہے اور فرمایا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے انہیں اسی طرح آزمایا ہے جس طرح باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح کو پھل توڑ لیں گے، اور وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، تو آپ کے رب کی جانب سے اس پر راتوں رات ایک آفت پھر گئی جبکہ وہ سو رہے تھے، اور وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر انہوں نے صبح کے وقت ایک دوسرے کو آواز دی، فرمایا جیسے جل گیا ہو۔ ابن عباس سے دریافت کیا گیا، کاش سریم، سریم کیا ہے؟ انہوں نے کہا اندھیری رات۔ پھر فرمایا جس میں روشنی نہ تھی نہ نور تھا۔ جب قوم نے صبح کی، فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، فرمایا فانطلقوا وہم یتخافتون۔ سوال کیا گیا، تخافت کیا ہے اے ابن عباس؟ فرمایا وہ چپکے چپکے گفتگو کر رہے تھے تاکہ ان کا غیر ان کی بات نہ سن لے۔ انہوں نے کہا، مذکور عربی کا ترجمہ ہے، اور وہ دل ہی دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسے توڑ لیں گے، لیکن انہیں یہ علم نہ تھا کہ اللہ کی مضبوط گرفت اور اس کی سزا اور انتقام کی بدولت ان پر کیا کچھ نازل ہو چکا ہے۔ جب انہوں نے اپنا باغ دیکھا اور اسے مشاہدہ کیا جو کچھ نازل ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے، ان لذالون بل نحن محرومون۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رزق سے انہیں محروم کر دیا اس گناہ کی وجہ سے جو ان سے سرزد ہوا تھا، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ ترجمہ، اسی طرح عذاب ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ اے کاش وہ جانتے، بے شک متقین اپنے رب کے نزدیک نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو کہ اس میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو، یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ تمہارے لیے وہ ہوگا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟ آپ ان سے دریافت کیجئے کہ ان میں سے اس کا ذمہ کون لیتا ہے؟ کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو سامنے لے آئیں۔ جس دن مشکل ترین مرحلہ آئے گا اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ انہیں اس وقت بھی سجدوں کی دعوت دی گئی تھی جب یہ لوگ سالم تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اسی طرح عذاب ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ اے کاش وہ جانتے، جیسا کہ ہم نے مکے والوں کا امتحان لیا اور باغ والوں کی آزمائش کی۔ یہ تو دنیاوی عذاب تھا، البتہ آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہوگا۔ اگر یہ لوگ اس بات کو سمجھ لیتے تو ایسے امور سے احتراز کرتے جو انہیں عذاب تک پہنچا دیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک متقین اپنے رب کے نزدیک نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، ایسے باغات جن میں سوائے خالص نعمتوں کے اور کچھ نہیں۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟ یہ ان کے قول کا انکار ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر درست ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جیسا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا خیال ہے، تو وہ ہم سے بہتر نہیں ہوں گے۔ جس طرح دنیا میں ہم ان سے بہتر حالت میں ہیں، آخرت میں بھی ہم ان سے بہتر حال میں ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا گیا، اس میں ان کے فیصلے پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے اور اسے بعید سمجھا گیا ہے، اور اس طرف اشارہ ہے کہ یہ اختلال فکری اور رائے کی کجی کا نتیجہ و ثمرہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو؟ یعنی آسمان سے تمہارے پاس کوئی کتاب نازل ہوئی ہے جس میں تم یہ باتیں پڑھ رہے ہو؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ اس میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو، یعنی اس کتاب میں یہ تحریر ہے، تم جس چیز کو پسند کرو گے اسے چاہو گے وہ تم پالو گے، کہا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یعنی اس میں سے بہترین شے کا انتخاب کرنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد ایسے معاہدے جن کے لیے قسمیں کھائی گئی ہوں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے تاکید میں انتہا کو پہنچے ہوئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو تمہارے لیے ہم پر قیامت کے دن تک ثابت ہے، وہ اپنے عہد و پیمان سے باہر نہیں نکلے گا جب تک ہم اس روز تمہارے بارے میں فیصلہ نہ کر دیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ تمہارے لیے وہ ہوگا جس کا فیصلہ تم کرو گے۔ یہ جواب قسم ہے جو ام لکم ایمان میں موجود ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آپ ان سے دریافت کیجئے کہ ان میں سے اس کا ذمہ کون لیتا ہے، یعنی اس حکم کا ذمہ دار ہے، اس کا مدعی ہے اور اسے درست قرار دیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں؟ اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو سامنے لے آئیں جنہیں انہوں نے آخرت میں مومنین کی طرح بنا رکھا ہے، یا وہ لوگ اس قول میں ان کے شریک ہیں۔ یہ لوگ ان کی تقلید کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ تقلید سے کم نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس دن مشکل ترین مرحلہ آئے گا اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ جس دن امر شدید ترین ہوگا اور حالت بڑی دشوار ہوگی، اور کشف الساق اس بارے میں بطور مثال لایا گیا ہے، اور اس کا اصل نشاور اشیاء کا اور ان کے بازار سے جمع کر کے راہ فرار اختیار کرنا، یا اصل امر سے اور اس کی حقیقت سے اس طرح پردہ اٹھانا ہے کہ وہ ظاہر ہو جائے۔ یہ لفظ ساخ الشجر درخت کی ٹہنی سے ماخوذ ہے، اور انسان کی پنڈلی، اور لفظ ساخ بصورت نکرہ خوف دلانے یا تعظیم کی وجہ سے لایا گیا۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، ان دونوں نے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں فرمایا کہ قوم کی زبان بند ہو جائے گی، ان پر ہیبت طاری ہوگی، ان کی آنکھیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہیں گی اور دل حلق تک پہنچ جائیں گے جب ندامت اور شرمندگی انہیں گھیر لے گی، اور رسوائی اور ذلت بھی۔ کتاب توحید میں امام صادق علیہ السلام سے ایسی ہی روایت ملتی ہے، اور کتاب توحید اور کتاب عیون میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ نور کا حجاب ظاہر ہوگا جس کی وجہ سے مومنین سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور منافقین کی ریڑھ کی ہڈی مڑ جائے گی اور وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ تفسیر مجموع البیان میں ہے کہ منافقین کی پیٹھ لوہے کے تندور کی مانند ہو جائے گی۔ تفسیر جوامع میں ایک حدیث میں ہے، ان کی ریڑھ کی ہڈی ایک حصہ بن جائے گی، یعنی وہ ایک مہرے کی شکل اختیار کر لے گی اور وہ جھک نہ سکے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انہیں اس وقت بھی سجدوں کی دعوت دی گئی تھی جب یہ لوگ سالم تھے۔ کتاب توحید میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہے، یعنی استطاعت رکھتے تھے، جو انہیں حکم دیا گیا تھا اسے بجا لانے کی استطاعت رکھتے تھے، اور جس چیز سے روکا گیا تھا اس سے رکنے کی، اسی لیے انہیں آزمایا گیا۔ پھر فرمایا، اور جس چیز کے بجا لانے کا انہیں حکم دیا گیا اور جس بات سے انہیں روکا گیا، ان میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے آزمائش اور فیصلہ نہ ہو۔ کہا گیا ہے
کہ اور اس میں وعید تہدید ہے اس کے لیے جو نماز کے لیے صدا یعنی آذان کی آواز سنے اور لبیک نہ کہے اور جماعت سے رک جائے یعنی جماعت میں شریک نہ ہو۔ ترجمہ: مجھے اس کلام کے جھٹلانے والوں سے نمٹنے دو، ہم بتدریج انہیں اس طرح گرفت میں لیں گے کہ ان کو خبر تک نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیتا رہتا ہوں۔ میری تدبیر یقیناً مضبوط ہے کہ آپ ان سے کچھ صلہ طلب کر رہے ہیں کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے، یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ وہ اسے لکھ رہے ہیں۔ اے نبی، آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کیجئے اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے غیظ و غضب کے عالم میں اپنے رب کو پکارا تھا۔ اگر آپ کے رب کا فضل ان کی یاوری نہ کرتا تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کر کے صالحین میں شامل کر لیا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کافر اپنی بری نظروں سے آپ کے پائے ثبات میں لغزش پیدا کر دیں گے جب یہ ذکر قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، حالانکہ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے پیغام نصیحت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: مجھے اس کلام کے جھٹلانے والوں سے نمٹنے دو، تم میرے سپرد کر دو، میں ان کے لیے کافی ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: ہم بتدریج انہیں اس طرح گرفت میں لے لیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ ہم درجہ بدرجہ انہیں عذاب سے قریب کرتے چلے جائیں گے، انہیں مہلت دے کر، ان کی صحت کو دوام عطا کر کے، ان کی نعمتوں میں اضافہ کر کے، اور ذکر کو ان کے ازبان سے بھلا کر۔ یہی استدراج ہے، یعنی بتدریج کام کو انجام دینا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور میں ان کو مہلت دیتا رہتا ہوں، میری تدبیر یقیناً مضبوط ہے۔ اور استدراج کا بیان اور اس آیت کی تفسیر سورہ اعراف کی آیت 182 کے ذیل میں گزر چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ آپ ان سے کچھ صلہ طلب کر رہے ہیں کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے، کہ آپ تبلیغ دین کا صلہ طلب کر رہے ہیں کہ وہ اس کے بوجھ تلے دب کر آپ سے روگردانی کر رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ وہ اسے لکھ رہے ہیں، کہ وہ اسی سے فیصلے کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے علم سے مستغنی ہو گئے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اے نبی، آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کیجئے، اور وہ انہیں مہلت کا دیا جانا ہے، اور ان کے خلاف آپ کی نصرت میں تاخیر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور آپ مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو بد دعا دی اور پھر اللہ کی خاطر غصے میں روانہ ہو گئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: جنہوں نے شکم ماہی میں غیظ و غضب کے عالم میں اپنے رب کو پکارا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، یعنی وہ مغموم تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اگر آپ کے رب کا فضل ان کی یاوری نہ کرتا تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: توبہ کی توفیق اور اس کی قبولیت نہ ہوتی۔ تفسیر قمی میں ہے کہ نعمت سے مراد رحمت ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد ایسی زمین جو درخت اور چھت سے خالی ہو۔ تفسیر قمی میں ہے ایسی جگہ جہاں پر چھت نہ ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کر کے انہیں صالحین میں شامل کر لیا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے برگزیدہ کیا، یعنی ان پر وحی لوٹا دی۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہے جو صالحین میں سے یعنی صلاح بھلائی میں کامل تھے، اور ان کا واقعہ سورہ یونس کی آیت 98 کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: ایسا لگتا ہے کہ یہ کافر اپنی بری نظروں سے آپ کے پائے ثبات میں لغزش پیدا کر دیں گے جب یہ ذکر قرآن سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، یعنی وہ دشمنی کی شدت میں اور اپنے بغض و حسد کے ابھارنے کی وجہ سے قرآن سنتے وقت یہ کہتے ہیں، اور جب آپ انہیں خیر کی دعوت دیتے ہیں تو وہ ایسی غضبناک نظروں سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کے قدموں میں لغزش پیدا کر دیں گے۔ ان کا قول ہے، مذکور عربی کا ترجمہ ہے: اس نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا کہ قریب تھا کہ وہ مجھے پچھاڑ دے گا، یعنی اگر اپنی نظر سے پچھاڑنا اس کے بس میں ہوتا تو وہ کر گزرتا۔ کتاب کافی اور فقہ میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ مسجد غدیر کے قریب گزرے
تو انہوں نے مسجدوں کی گزرگاہ کو دیکھ کر کہا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ پھر آپ نے دوسری طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ ابی فلاں اور فلاں کے خیمے کی جگہ تھی، اور سالم ابو حذیفہ کے غلام اور ابی عبیدہ الجراح کے خیمے تھے۔ جب ان لوگوں نے آن حضرت کو ہاتھ بلند کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ذرا ان کی آنکھوں کو تو دیکھو، ایسے گھوم رہی ہیں جیسے کسی دیوانے کی آنکھیں ہوں۔ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام اس آیت کو لے کر نازل ہوئے۔ تفسیر قمی میں ہے لما سمعوا ذکر، فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں بتلایا تو فرمایا وما ہو، اور وہ نہیں ہے یعنی امیر المومنین علیہ السلام الا ذکر للعالمین، عالمین کے لیے نصیحت کہا گیا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ قریب ہے کہ اے نبی وہ آپ کو نظر لگا دیں، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ قبیلہ بنی اسد میں نظر لگانے والے موجود تھے، تو ان میں سے کسی نے چاہا کہ آن حضرت کو نظر لگا دیں تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے دراصل یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے پیغام نصیحت ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ نظر انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو دیگچی میں۔ تفسیر مجموع البیان میں ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اسماء بنت امیس نے کہا یا رسول اللہ، اولاد جعفر کو نظر لگ گئی ہے، آپ ان کے لیے تعویذ بنا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا ہاں، اگر کوئی شے قدرہ سے سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ کتاب ثواب الاعمال اور مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو بھی سورہ نون والقلم فرض نماز یا نافلہ نمازوں میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا کہ اسے کبھی بھی فکر سے واسطہ نہ پڑے گا، اور جب وہ مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فشار قبر سے محفوظ رکھے گا۔